اس سال جو لوگ حج پر نہیں جا سکے وہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ ایک صورت پڑھیں تو انشاءاللہ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب حاصل ہوگا، تمام گناہ مٹ جائیں گے اور اس کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک شاندار محل بنوا دے گا۔ اور وہ بابرکت صورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یقیناً حج بیت اللہ کی سعادت انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے، لیکن ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس سال اس سعادت سے محروم ہیں تو ان کے لیے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت اور ایک ایسا شاندار عمل بیان کریں گے کہ وہ ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل کر پائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے سابقہ تمام گناہ مٹ جائیں گے اور اللہ پاک جنت میں ایک شاندار محل بھی عطا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ یہ پورا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت شدہ اور تمام مکاتب فکر کے ہاں عظمت و فضائل کا حامل ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہجرت کا 10واں سال تھا اور اس سال 9 ذی الحج کو جمعہ کا دن تھا۔ عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کا جمع غفور جمع تھا۔ آج میدان عرفات ایک ایسا منظر دیکھ رہا تھا کہ جس سے بڑھ کر عظمت والا، تقوی والا، جلالت و شان والا موقع نہ اس میدان پر پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد اجتماع تھا۔ اللہ کے رسول اس مجمع کی قیادت فرما رہے تھے اور میدان عرفات صحابہ کرام کی دعاؤں اور التجاؤں سے تھر تھرا رہا تھا۔ رحمت الہی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پورے جوش میں تھا۔ ارد گرد کی وادیاں ان معاہدین کے نغموں سے گونج رہی تھیں۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آہیں اور سسکیاں عرش الہی کی جنبش دے رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پورے خشوع اور خضوع سے اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے تھے، پھر اپنے جبل رحمت پر چڑھے اور 1,40,000 کے عظیم و شان مجمع سے خطاب فرماتے ہیں، اور تمام لوگ اپنی تمام تر توجہ آپ کی لسانیہ مبارک سے نکلنے والے الفاظ پر مذکور کیے ہوئے یہ انسانی حقوق کا بین الاقوامی چارٹر ہے جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کے کلمات اللہ کی قدرت سے کانوں سے پہلے دلوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اگرچہ مجمع بہت بڑا تھا اور موقع بہت اہم تھا، وہاں کوئی لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ تھا کہ لسان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والے الفاظ کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتی ہوئی ہوائیں انہیں اپنے دوش پر اٹھا کر ہر شخص کے کانوں تک پہنچا رہی تھی اور پیاسے دلوں کو ارشادات نبوت سے سیراب کر رہی تھی۔ اسی تاریخی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی ایک عظیم آیت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ آیت ایک قیمتی موتی اور اللہ کا عظیم احسان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول کی اس دار فانی سے روانگی کا بھی اشارہ تھا۔ اس اشارے کا مطلب اہل فہم و والہام سمجھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کا اہتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور طرز زندگی پسند کر لیا۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہی فاروق امت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے۔ ان کا بدن کانپ اٹھتا ہے اور آنسوں کی کثرت کے باعث آواز گلے میں اٹک جاتی ہے۔ آپ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اتنی شاندار اللہ کے احسان اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری سے بھرپور آیت سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ اس آیت میں رلانے والی کون سی بات ہے؟ رسول کریم آہستہ سے اپنے ساتھی عمر فاروق سے پوچھتے ہیں، تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے ہمیں گاہے بگاہ دین کا کچھ نیا حصہ ملتا رہتا تھا، مگر اب جب دین مکمل ہو گیا تو کوئی بھی چیز جب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں نقص واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم کی اب کرید کے کیا کہنے، آپ کی فقاہت و علمی رسوخ کے کیا بات ہے۔ آپ تو ان شخصیات میں سے ہیں جو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر فاروق کی نجات و ذہانت کی تحسین فرماتے ہیں۔ آپ ان کی علمی لیاقت اور فقہی صلاحیت سے حیران ہیں۔
فرمایا تم سچ کہتے ہو عمر، اللہ کے قسم آپ نے سچ فرمایا، دین میں جس نقص کا آپ نے خدشہ ظاہر کیا تھا وہ واقع ہو کر رہا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس خطبہ حج کے بعد نبی صرف 21 راتیں اس دنیا میں رہے اور پھر اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس دین میں جو نقص واقع ہوا اس کی تلافی آج تک نہیں ہو سکی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر حج کا کیا۔ فاروق اعظم جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو اسے بوسہ دیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ نقصان کر سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بوسہ نہیں دیا ہوتا تو میں کبھی بھی تم کو بوسہ نہ دیتا۔ سیدنا حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اللہ نے مال و دولت بھی بہت عطا کر رکھا تھا۔ آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ان کے ہمراہ 100 اونٹ ہیں جنہیں یوم النحر کو قربان کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ 100 غلام ہیں۔ جب میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو 100 کے 100 غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ پھر اپنے رب سے ایک دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میں ان غلاموں کو تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزاد کیا، ہم بھی تیرے غلام ہیں، ہمیں بھی اسی طرح جہنم کی آگ سے اور اپنے عذابوں سے آزادی نصیب فرما دے۔ میدان عرفات میں موجود حجاج کرام یہ منظر دیکھ کر اور حکیم کی دعا سن کر زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس غلام تو نہیں مگر جہنم سے آزادی کے وہ سب طلبگار ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص لاغر بڑھیا کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ تمہاری پیٹھ پر سواری کرنے والی خاتون کون ہے؟ کہنے لگا، یہ میری والدہ ہیں۔ یہ بتائیے کیا میں نے اپنی امی کا حق ادا کر دیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم جتنی محنت اور کوشش بھی کر لو، ابھی تک تم اس درد کی پہلی لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا جو اس نے تمہاری ولادت کے وقت برداشت کیا تھا۔ اللہ اکبر، ماں کا حق کتنا عظیم ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی بات کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تو تمہاری والدہ کے وہ احسانات اس کے علاوہ ہیں جن میں تمہیں اسے 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھایا، پھر جنم دینے کے بعد بچپن سے لے کر جوانی تک لمحہ بہ لمحہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اتنا بڑا حق ہے، اتنی سی مشقت سے کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم سب اپنے والدین کا یہ عظیم حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے۔ عابد و زاہد و عالم فقہا محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تجارت کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کے مال میں بہت برکت عطا کر رکھی تھی۔ یہ اکثر و بیشتر حج کے لیے جاتے رہتے تھے۔ آپ جب حج کے سفر کا ارادہ کرتے تو مرو شہر میں رہنے والے ان کے رشتہ دار اور دوست ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے درخواست کرتے، شیخ محترم ہمیں بھی اپنے قافلے میں شامل کر لیجیے، ہم آپ کے رفاقت میں حج کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنا زاد راہ لاؤ، وہ سب راستے کا خرچ لاتے تو وہ ان سے یہ رقم لے کر ایک صندوق میں بند کر کے رکھ لیتے اور صندوق کو تالا لگا دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ تمام ساتھیوں اور اہل قافلہ کو لے کر مرو سے بغداد کی طرف چلتے اور تمام ساتھیوں پر اپنی جیب سے خرچ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ راستے پر انہیں بہترین اور عمدہ کھانا کھلاتے، بغداد پہنچ کر سب کے لیے بہترین کپڑے خریدتے اور انہیں خوبصورت لباسوں میں ملبوس کرتے۔ اس طرح یہ پورا گروہ نہایت شاندار اور باوقار ہیبت کے ساتھ بغداد سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتا۔ مدینہ پہنچ کر تمام اہل قافلہ سے پوچھتے، آپ کے گھر والوں نے سفر پر روانہ ہوتے وقت مدینہ طیبہ سے کیا خرید کر لانے کو کہا تھا؟ سب لوگ اپنے اپنے گھر والوں کی فرمائش بتاتے، وہ ہر ایک کے لیے اس کے طلب مطابق اشیاء خرید لیتے، پھر سارے قافلے کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچتے اور جب وہ حج کر کے فارغ ہو جاتے تو تمام ساتھیوں سے پوچھتے، آپ کے گھر والوں نے سفر پر روانہ ہوتے وقت مکہ مکرمہ کی اشیاء میں سے کیا کچھ خرید کر لانے کا کہا تھا؟ ہر کوئی اپنے اپنے گھر والوں کی ضروریات بتاتا، وہ ہر ایک کو اس کی پسند کی چیز لے کر دے دیتے۔
ان سب کو لے کر مکہ مکرمہ سے نکلتے اور واپسی کا سفر مرو کی طرف شروع ہو جاتا۔ راستے پر ان پر اپنی جیب سے خرچ کرتے، یہاں تک کہ سب لوگ مرو پہنچ جاتے۔ عبداللہ ابن مبارک ان سب کے گھروں میں سفیدی کروا دیتے اور ان کے دروازے بھی رنگین کروا دیتے۔ 3 دن گزرتے تو ان ساتھیوں کو ایک شاندار دعوت پر بلاتے، انہیں بہترین کھانا کھلاتے، پھر ان میں سے ہر ایک کو خوبصورت کپڑوں کا ایک جوڑا عنایت فرماتے۔ پھر وہ صندوق منگواتے جس میں ان کے رقوم رکھی ہوئی ہیں۔ ہر شخص کی رقم ایک تھیلی میں بند ہوتی جس پر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا۔ ہر شخص کو اس کی پوری رقم واپس مل جاتی، کیونکہ حج کا سارا خرچ حضرت عبداللہ اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ آپ کی فیاضی اور کرم کے کیا کہنے، تاریخ اسلامی نے ایک ایسی شخصیات بھی دیکھی ہیں۔ یہ مبارک شخصیات مبارک ماہ میں مبارک شہر مکہ میں مبارک پانی زمزم کی طرف جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ایک دعا کرتے، عرض کرتے، اے میرے رب، تیرے رسول کریم نے فرمایا تھا آب زمزم کو جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ اللہ، میں یہ پانی اس نیت سے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن میری پیاس کو اس پانی کی برکت سے بجھا دینا۔ مطرف ابن عبداللہ شخیر اور بکر المزنی میدان عرفات میں کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے اس طرح دعا کی کہ یا اللہ، میرے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ان سب لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ناکام و نامراد واپس نہ لوٹانا۔ دوسرے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح درخواست پیش کی کہ یہ میدان اتنا عظمت و شان والا ہے، اگر میرے جیسا مکمل انسان اس مجمع میں نہ ہوتا تو شاید سب کی دعائیں قبول کر لی جاتی۔ وہ لوگ کس قدر واضح اور انکساری کے پیکر ہوا کرتے تھے، اور بے شمار نیکیاں کرنے کے باوجود وہ کس قدر محتاط رہتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات میں کسی گمشدہ بچے کی دھرا پر سوزا و بکا کر رہے تھے۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو انہوں نے اپنی داڑھی پکڑ لی اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، ہائے میری بدبختی، اگر مجھے معافی نہ ملی تو حضرت مسروق رحمت اللہ جب حج کے لیے جاتے تو بہت کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ نے کہا، مسروق جب بھی حج کرتے ہیں تو ایام حج کی ہر رات نماز پڑھنے میں گزار دیتے ہیں۔ علی ابن فضیل رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا، جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوا اور طواف شروع کیا تو دیکھا کہ سفیان ثوری رحمت اللہ کعبے کے پاس سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں ایک طواف ختم کر کے اسی جگہ پہنچا تو سفیان اسی جگہ سجدے میں تھے۔ انہوں نے دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ 7 طواف مکمل کر لیے، مگر سفیان اسی طرح سجدے میں پڑے رہے۔ انہوں نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ لوگ اتنے لمبے سجدے اس لیے کرتے تھے کہ اس عظمت والے گھر میں رحمت اللہ الہی ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی مغفرت کا سامان ہو جائے۔ عبداللہ ابن دینار رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے سفر میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راستے میں آپ کی ایک دیہاتی شخص سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس سفر کے لیے ایک اونٹ تھا اور ساتھ میں ایک گدھا بھی تھا۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ جب وہ اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو سفر میں خوشگوار تبدیلی کے لیے وہ گدھے کی سواری کیا کرتے تھے۔ اس دیہاتی نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جو امامہ سر پر اوڑھ رکھا تھا وہ بھی اسے دے دیا اور وہ گدھا بھی دے دیا جو سواری کے لیے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اللہ آپ پر مہربانی فرمائے، یہ دیہاتی لوگ تو معمولی سی چیز لے کر بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنی قیمتی اشیاء اس اعرابی کو دے دی۔ فرمانے لگے، اس کی ایک خاص وجہ ہے، یہ شخص میرے گرامی قدر والد سیدنا عمر ابن خطاب کا دوست تھا۔ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، سب سے بڑی اور بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ چند واقعات اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کے حج کے ساتھ آئے۔ اب آپ کو ایسا عمل بتاتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے
اور جو لوگ اس سال حج کے سعادت حاصل نہیں کر پائے وہ اللہ کی عز و جل سے دعا و التجا بھی ضرور کرتے رہیں کہ اللہ پاک انہیں اگلے سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا ایک خاص الخاص عمل بھی کرتے رہیں تاکہ انہیں گھر بیٹھے بٹھائے ایک مقبول حج، ایک مقبول عمرہ کا ثواب حاصل ہو جائے، ان کے تمام گناہ مٹ جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل بھی عطا فرما دیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص روزانہ صبح اور رات میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں سے معافی عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل بھی بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد فوراً مت اٹھا کرو اور اس وقت تک اللہ کا ذکر کیا کرو جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو اللہ کے حضور 2 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ نفل نماز کے بعد اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ پھر جو شخص ہر روز یہ عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی سب سے بہترین درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ پھر 10 مرتبہ نہایت خوش و خضوع اور خوش الہانی کے ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ یاد رہے کہ ہر بار سورۃ اخلاص کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ پھر اللہ کے حضور خوش و خضوع سے دعا و التجا کریں اور دعا کے بعد اپنے روزمرہ کے کام و کاج میں مشغول ہو جائیں۔ اس عمل کا اجر و ثواب انشاءاللہ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کے برابر ہے اور سابقہ تمام گناہوں سے معافی جبکہ جنت میں ایک عالی شان محل کی صورت میں ادا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق و مرحمت عطا فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔